آپ جب آپ کی بیس یہ ہوگی کہ آپ نے اسے حاصل کیا کرنا ہے، اور بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن کا کوئی قرصان حال ہی نہیں ہے، وائلنس کی بہت زیادہ کیسز ہیں، بیٹے کے چکر میں وہ 4 5 ان کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ اوور آل دیکھیں کیا ہمارا مزدور آنےسٹ ہے، کروڑوں روپے کے اسٹیڈیم بناتے ہیں اور ایک چوکیدار نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جنگلے کوئی کھیڑ کے لے جاتا ہے۔ یہ تو ہماری پلاننگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سومیا چودھری، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں راک ایف ایم 92۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر تقدیس جیلانی صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری برائے سماجی بہبود و ترقی نسواں ہیں، چیئرپرسن ہیں پی ٹی آئی آزاد کشمیر خواتین ونگ کی، اور چیئرپرسن ہیں سماجی تنظیم ہوپ کی۔ آج یہ میرپور میں موجود ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خاتون ہوں اور میں انہیں جو ہے ان سے استفادہ نہ حاصل کروں تو یہ میری بدقسمتی ہوگی۔ اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میم ویلکم ٹو میرپور آزاد کشمیر۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ جو ہیں وہ خواتین کے لیے جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں اور خواتین کی بہبود کے لیے کافی کام بھی کر رہی ہیں۔ آج آپ نے خواتین کے ایک ادارے کو بھی وزٹ کیا، بہت شکریہ اس کے لیے۔ میم یہ بتائیے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ خاص کر اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو بہت پیچھے ہیں، اور ان کی پروموشن کے لیے، انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں بینگ ویمن ایکٹیوسٹ، اس کے لیے کیا اقدامات جو ہے بہت ضروری ہیں؟ دیکھیے جی، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے اور ابھی آپ نے ریسنٹ بجٹ دیکھا ہوگا، ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو سسٹینیبل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گرد ہے کہ ہم ہمیشہ قرض مانگنے والی کوئی قوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم 51% خواتین کو کبھی اگنور نہیں کر سکتے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو ابھی ریسنٹ بجٹ آیا ہے اس میں 1 ارب روپے کے قرضے جو ہیں لوگوں کو دیے جائیں گے، خاص طور پہ 30 کروڑ ایکسکلوسیولی خواتین کے لیے، اور 70 کروڑ ایسے ہیں جس میں یوتھ بھی ہوگی اور نوجوان خواتین بھی اس میں شامل ہو سکیں گی۔ اور اس کا جو مقصد یہی ہے کہ آزاد کشمیر میں انٹرپرینیورشپ کے لیے، ٹورزم کے لیے، اسمال انڈسٹریز کے لیے، یہ مختلف محکمہ جات کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ قرضے دیں گے، اور اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے اس کی تقدیر بدلے، ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور خاص طور پہ جو ہماری نصف آبادی ہے 51% آف لیڈیز، وہ مین اسٹریم میں اپنا کوئی رول ادا کریں، اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اور آج وہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری شارٹ وزٹ تھی اور میں ایک نجی تقریب کے لیے یہاں پہ اپنے گاؤں میں آئی تھی، اور اس کے باوجود میں نے کوشش کی کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں میں ان کو وزٹ کر کے، ٹچ کر کے خواتین کے مسائل سنے ہیں، ان کے حالات دیکھے ہیں، یہاں پہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میں نوٹس کر کے لیے جا رہی ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ میم جیسے کہ آپ نے خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے بات کی، تو یہاں پہ جو ہے وہ اگر ہم خصوصاً اس خطے کی بات کریں تو یہاں پہ جو خاتون ہے وہ اپنے آپ کو ایک دائرے میں اس نے مقید کیا ہوا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں معاشرہ بھی ذمہ دار ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں پہ عورت بھی ذمہ دار ہے۔ جیسے کہ بہت سارے آپ نے بھی، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مرڈر ہوا کینیڈین لڑکی کا بھی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں بینگ سوسائٹی، بینگ لیڈی، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ کہ ہمیں اوور آل اپنے جو سائیکی ہے نا معاشرے کی، وہ چینج کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ادھر 90% لوگ ہیں وہ ریلیشن شپ کو نہیں اہمیت دیتے، وہ پیسے کو اہمیت دیتے ہیں۔ سارے لوگ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس میں ان کی جو ریلیشن شپ ہے کل بھی اگر ہو جائے، لیکن وہاں پہ باہر جانا لازمی ہے۔ تو آپ ریلیشن شپس کو بیس کریں انڈرسٹینڈنگ پہ۔ آپ جب آپ کی بیس یہ ہوگی کہ آپ نے اسے حاصل کیا کرنا ہے، یا اس میں آپ کی یہ خود غرضی شامل ہوگی کہ اس سے یہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، یا یہ کوئی فارن نیشنل ہے، یا یہ بہت پیسے والی ہے تو اس سے ہم نے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، یا وائس ورسا اگر لڑکیاں بھی یہ سوچ کے کسی لڑکے سے ریلیشن شپ بنائیں کہ یہ بہت امیر لڑکا ہے، دس از ویری رانگ۔ آپ کو ریلیشن شوڈ بیس آن انڈرسٹینڈنگ، آن ریسپیکٹ، اور ود مورل ویلیوز، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو معاشرے میں، جس طرح آپ نے کینیڈین نیشنل لڑکی کا ذکر کیا، اس طرح بہت سی برٹش نیشنل لڑکیوں کے ذکر آئیں گے، اور بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن کا کوئی قرصان حال ہی نہیں ہے، جو روز ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں،
جن کے ساتھ روز تشدد ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں اگر ڈاوری والے کیسز نہیں ہیں تو وائلنس کے بہت زیادہ کیسز ہیں, فورسڈ میرجز کے کیسز ہیں. تو ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک اوور آل سوچ کی بھی ضرورت ہے. جب تک ہم ایک بچی کو پڑھی لکھی کو امپاور نہیں کریں گے, اس کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو, اپنے ڈیسیجنس وہ تبھی کر سکے گی جب وہ خود فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک سائیکی ہے غریبوں میں بھی کہ بھائی بیٹے کے چکر میں وہ 4 5 ان کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں اور پھر تعلیم و تربیت کسی ایک کی بھی نہیں ہو سکتی. جب آپ بچے کو ریز کریں گے کچھ ویلیوز کے ساتھ تو وہ پھر ایک معاشرے کا بہترین سٹیزن بنے گا. تو جس کا ایم اینڈ آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ پیسہ کہاں سے لینا ہے, تو وہ کل ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرے گا اور اپنے ریلیشن شپس میں ان کی بھی عزت نہیں کرے گا, وائف کی بھی عزت نہیں کرے گا. جو ماں کی عزت نہیں کرے گا وہ بیوی کی کیسے کرے گا, اور جو بیوی اپنی ماں کی عزت نہیں کرتی وہ اپنی ساس کی کیسے کرے گی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے بچوں کو سکھانی ہے رائٹ فرام دا اسٹارٹ. اور ہمارے یہاں یہ جو سائیکی ہے نا کہ ولنریبل اتنی کلاس بڑھ چکی ہے کہ ہمارے ہاں جو ولنریبل طبقہ ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ بچے جو ہے نا ایک ایسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امیروں کے پاس دولت ہے تو ہمارے پاس بچوں کی دولت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے ہمارے کام آئیں گے اور ہمارے مزدور بن کے ہمیں کھلائے پلائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے بچے ہوں, آپ ان کو ایک اچھا شہری بنانے کی ایک اچھی ویلیوز کے ساتھ ان کو گرو کریں تو پھر آپ کا معاشرہ چینج ہوگا. دیکھیں آپ اوور آل دیکھیں کیا ہمارا مزدور آنیسٹ ہے؟ جو کام ایک دن میں ہوتا ہے اس کی دل ہوتا ہے کہ یہ 3 دن تک چلا جائے. ہمارا دودھ والا آنیسٹ ہے. تو اوور آل ہمیں پوری سوسائٹی کی اوور آلنگ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جو اویئرنیس بڑھ رہی ہے, لوگوں میں تعلیم اور شعور آ رہا ہے, تو اس طرح کے واقعات میں کمی بھی آئے گی اور معاشرے کی ایک بہتر پکچر جو کہ ہم چاہتے ہیں وہ سامنے آئے گی. نو ڈاؤٹ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس میں بحثیت معاشرہ بھی ہمیں بھی کردار ادا کرنا پڑے گا. میم ابھی آپ نے آج جو ہے وہ بہت شارٹ وزٹ میں سے وقت نکال کے آپ نے ادارہ خواتین کا وزٹ بھی کیا. یہاں پہ ایک شیلٹر ہوم بھی تھا جس کو یہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے, اور آپ نے جیسے کہ کہا کہ آپ بہت زیادہ جگہ خواتین کے لیے کام بھی کر رہی ہیں. تو کیا میرپور آزاد کشمیر اتنا اس قابل ہو گیا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ ایسے اداروں کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں اداروں کی ضرورت بھی ہے لیکن اداروں کے اسٹینڈرڈ کی بھی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہماری ابھی پچھلے دنوں میں ہیلتھ والوں کے ساتھ بریفنگ تھی تو اس میں BHUs کی جو تعداد ہمارے سامنے آئی نا تو ہم نے ان کو وہیں روکا. ہماری پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ہماری پارلیمانی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی, اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ BHUs کتنے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ان میں سہولتیں کیا ہیں. تو اب وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ بہت سے ادارے بنا دیں جن میں اسٹاف بھی نہ ہو, وہاں پہ کون پرووائڈ کرے گا؟ میری بات سنیں نا, آپ پہلے شروع میں 3 ادارے بنائیں, 2 بنائیں, آپ 30 بنا رہے ہیں, نہ ان کا اسٹاف رکھا ہوا ہے نہ ان کا کوئی سسٹم ہے. اب ہم اس چیز کو ریوزٹ کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ کروڑوں روپے کے اسٹیڈیم بناتے ہیں اور ایک چوکیدار نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جنگلے کو کھیڑ کے لے جاتا ہے. یہ تو ہماری پلاننگ ہے. آپ ٹینکس بنا دیتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے, اور پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے ان کو پانی سپلائی ہونا ہے وہ میلوں دور ہے جگہ اور وہ وہاں سے نہیں ہو سکتی. تو پھر ایسی صورت میں وہ جو پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک سسٹینیبل پروجیکٹ رکھیں. فرض کریں کہ کل شیلٹر ہوم کے لیے ہمارے پاس کسی فنڈنگ نہیں بھی آتی تو یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. یہ ہماری دیکھیں ادھر میں ابھی ایک وزٹ کر کے آئی ہوں ڈائلسس سینٹر کا, جہاں پہ 25% گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے اور 75% جو ہے وہ لوکل NGOs کی ہے. تو انشاءاللہ مجھے دیکھیں گے کہ میں اس کے اوپر کام کروں گی کہ جو کام پورے نہیں کر سکتے کسی وجہ سے وہ ہم کریں گے. ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو اگر شیلٹرز کے پاس پہلے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم کم از کم اب ان کے لیے ایسے کریں گے کہ کوئی پرائیویٹ NGO سے یا کوئی اور اپنے سسٹینیبل طریقے سے. سوری ٹو سے اگر ہم ہر چیز جو ہے وہ NGOs پہ ڈال دیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرپور آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ گورنمنٹ کی جو نیگلیشن کا شکار ہے یہ ہمارا ضلع, وہ صرف NGOs کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے آپ جو ہے وہ اپنے بل بوتے پہ بہت کچھ کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت ساری NGOs جو ہے وہ کام کر رہی ہیں.
تو وہ انہوں نے بہت سارا برڈن اٹھا لیا ہے. ابھی ہم نے شیلٹر ہاؤس کی بات کی تو یہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی مدد سے نہیں بنا تھا, یہ بھی ہمارے اپنے اون بھی بنا تھا, اور یہاں سے اس کو صرف جو ہے وہ تھوڑا سا جو شیئر تھا وہ بھی شفٹ کر دیا گیا. آپ نے کیمیکل ڈائلسس سینٹر کی بات کی تو 25% آپ نے زیادہ بتایا, 75 سے بھی ابو جو ہے میں اس ادارے کی میں بھی جو ہے وہ ایمبیسڈر ہوں, تو 70% سے بھی زیادہ جو ہے وہ این جی او کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو اگر ساری چیزیں این جی اوز اپنے سر پہ لے لیں گی تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ کے پاس محدود فنڈ ہوتے ہیں, ان محدود فنڈس میں سے ہی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. جی دیکھیے نا, ہم لوگ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے 72 ایئرس میں کبھی کسی نے یہ توجہ نہیں دی کہ آزاد کشمیر کو ایک سسٹینیبل خطہ کیسے بنایا جائے. یہ فرسٹ بجٹ ہے ہمارا جس میں مشکلات کے باوجود ہم قرضے پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بلا سود. یہ ایک سسٹینیبلٹی کی طرف پہلا قدم ہے. اب دوسری جو این جی اوز میں بھی بہت سی این جی اوز ہیں جو کہ صرف برائے نام کام کر رہی ہیں, وہ فنڈنگ کو کیسے یوٹیلائز کر رہیں ہیں یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے چیک کرنا. تو اب ہم فرض کریں کہ ہم اگر ابھی اسکولس کو ہم سوچتے ہیں کہ بے شک گورنمنٹ کی انڈر ہوں گے, لیکن ان کو ایک اسکول کو اگر ہم پرائیویٹائز کرتے ہیں تو ان کا اسٹینڈرڈ بہتر ہوگا. اگر ایک ہاسپٹل کو ہم تھوڑا سا وہ کرتے ہیں فیسیلیٹیٹ تو اس میں صفائی بہت اچھی ہو جائے گی. بی ایچ یوز میں ہم نے ایسی جگہ دیکھی ہیں کہ جہاں پہ جانور باندھے ہیں, تو ایسی صورت کو ہم نے اب یہ آئیڈینٹیفائی کر کے جو گورنمنٹ, دیکھیں یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے, یہ پچھلی گورنمنٹس میں چلا آ رہا ہے. ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی 1 سال ہوا ہے, ہم نے 1 سال میں یہ جو بجٹ بہترین قسم کا پیش کیا ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ جو ہماری فنڈنگ ہے اس کو بھی انہینس کریں. اس دفعہ دیکھیں ہمارے پاس فنڈنگز نہیں تھیں, لیکن پھر بھی ہم نے سوشل سیکٹر کے اوپر اور ایچ آر سیکٹر میں پیسے رکھے ہیں پہلی دفعہ. اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب زیادہ تر پل, سڑکیں, سیکھ کے اوپر توجہ ہوتی ہے, جو لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کیسا کھڑا کیا جائے, اسمال انڈسٹری کو کیسے ڈیولپ کیا جائے, ویمن انٹرپرینیورشپ کو کیسے ڈیولپ کیا جائے, اس کے اوپر کام نہیں ہوتا. تو وہ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی این جی او ہے تو وہ بھی ہماری بہتری کے لیے اس خطے میں فنڈ لے رہی ہے نا. اگر اس کو وہ گورنمنٹ ان کو بالکل کھلی چھٹی تو نہیں دے سکتی کہ وہ جدھر جائیں اور جو مرضی کرتے پھریں. گورنمنٹ ان کو بالکل مانیٹر بھی کرے گی اور اس چیز پہ سیٹسفیکشن بھی حاصل کرے گی کہ وہ جو کام کر رہے ہیں گورنمنٹ اس سے سیٹسفائڈ ہے یا نہیں. اگر کوئی اور دیکھیں این جی اوز میں بھی کمپٹیشن ہونا چاہیے, جو بہتر کام کرے گا ہم اس کو جگہ دیں گے. بات یہ ہے نا کہ اب ہم لوگوں نے ان کو لینڈ کئی جگہوں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں, کئی جگہوں پہ ہم لوگ ان کو پروجیکٹس کے لیے, دیکھیں انہوں نے ان کو جو فنڈنگ مل رہی ہے وہ ہوا کے لیے نہیں مل رہی, وہ اسی آزاد کشمیر کو ڈیولپمنٹ کے لیے مل رہی ہے. تو کیا ہم ان کو کہیں کہ ڈیولپمنٹ کے پیسے لے کے وہ گھر بیٹھ جائیں؟ ہم نے ان کو یوٹیلائز نہیں کرنا, ان کو مانیٹر کریں گے نا. ہم ان کو اس طرح تو فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ وہ بالکل ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں اور کس سیکٹر میں کر رہے ہیں, تو ہم کریں گے. ڈیفینیٹلی یو آر رائٹ کہ وہ اس خطے کے نام پہ پیسے لیتے ہیں, اور لیکن اگر ایک این جی او ہے وہ لے رہی ہے پیسے جتنے بچوں کے لیے اور وہ جو ہے کمبل پرووائڈ کرنے کی طرف لگ گئی ہے, یا وہ پھر صحت میں بھی جو ہے وہ اپنا چاہتی ہے کہ کنٹریبیوشن ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو جس پرپز کے لیے انہیں جس پرپز کو وہ یوٹیلائز کر کے جس کا نام استعمال کر کے وہ پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ نیگلیکشن کی طرف جائے گا نا؟ میری تو سب سے میرا یہاں پہ صرف میرا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ این جی اوز پیسے نہ لیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہنے کا کہ اگر ریاست کی ذمہ داری صرف این جی اوز پہ ڈال دی جائے گی تو پھر این جی اوز تو جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو اسٹاپ کر دیں گے اور کہیں گے جی ہم پہ بہت زیادہ برڈن آ گیا. تو ریاست کو اپنی ذمہ داری این جی اوز پہ نہیں ڈالنی چاہیے. این جی اوز کے اوپر تو کبھی بھی فلی ذمہ داری نہیں ڈالی اور نہ ڈالیں گے ہم, لیکن یہ نا کہ دیکھیں وہ سوشل سیکٹر میں ادھر ہی کام کر رہے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ جو جس کی ڈومین ہے وہ اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں, اور ہماری ایز اے گورنمنٹ پہلی کوشش یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جو ہمارے اوورسیز سے بھی فنڈنگ لیتے ہیں وہ یہاں پہ خرچ کریں. ہم انشاءاللہ بینکس کو بھی یہ پابند کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے باہر سے لوگ جو پیسے بھیجتے ہیں اور ان ریٹرن وہ ہمیں کتنے پروجیکٹس دیتے ہیں, ہمارے بزنس مین کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے چیمبرز کو کتنا کرتے ہیں, ہماری ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب یہ کوسچنز جو ہے نا اب سخت قسم کے آنے والے ہیں اور ہم یہ کریں گے. اور ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میرپور کے ایک بندے کی جو فنڈنگ ہے کوٹلی کے بندے کی, باقی بھی سارے ہمارے بہن بھائی ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ برما کے مسلمانوں کی تو فکر کر رہے ہیں تو آپ کے اپنے جو ہے وہ مطلب قریبی لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں اور ان کو مطلب راشن نہیں ہے. اور اس وقت بھی یقین کریں کہ ہمارے جو اوورسیز لوگ ہیں
وہ باہر ہیں اور ان کے جو غریب رشتہ دار یہاں پہ پیچھے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کی بہت بری حالت ہے, اور وہ ان کو ایک طرح سے وہی زکوٰۃ وغیرہ چیریٹی جو کرتے ہیں ان کی لیونگ ہوتی ہے اس سے. تو ہم نے ابھی آپ نے دیکھے زکوٰۃ کے نظام کو بھی اس گورنمنٹ نے آ کے بہتر بنایا ہے. آپ نے دیکھیے کہ 3,000 روپیہ سالانہ فنڈ تھا جس کو 1,500 کی 2 قسطوں میں دیا جاتا تھا. یہ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, ہمارے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کا ویژن تھا کہ انہوں نے آتے ہی 3,000 پر منتھ کیے اور 75,000 جو ہے وہ ہم نے جہیز فنڈ کے لیے کیا. یہ معمولی چینج نہیں ہے, یہ 72 ایئر سے جاری پریکٹس کو چیلنج کرنا اور اس میں بہتری لانا ود ان 2-3 منتھس بہت مشکل تھا. نو ڈاؤٹ آپ نے بینکس کی بات کی. اگر صرف ہم زکوٰۃ کے نظام کو ہی بہتر کر لیں تو 100 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف زکوٰۃ کا ہے, اور یہاں پہ میرپور آزاد کشمیر میں تو صرف اگر اسی کو بہتر کر لیا جائے تو ہمیں کسی بھی فنڈ کی ضرورت ہی نہ پڑے. میم آپ نے بات کی کہ آپ ویمن کو امپاور کرنے کے لیے انٹرپرینیورشپ کے پروگرام بھی اسٹارٹ کر رہی ہیں, کیے ہیں اس گورنمنٹ میں, تو کوئی ایک ایسا نام جو ہم جا کے نیٹ پہ سرچ کر لیں کہ یہ ہماری امپاورمنٹ کے لیے کام ہوا ہے؟ لیکن جی ہم لوگ فرسٹ فیز میں تو ٹریننگز کرا رہے ہیں, Alright. اور ہمارا جو ویمن ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بہت عرصے سے خواتین کی انٹرپرینیورشپ کی اور چھوٹی موٹی جو ان کی سلائی کڑھائی کی اور اس طرح کی نیٹنگ کی اور بیکنگ کی, بیوٹی پارلر کی, یہ چیزیں چل رہی تھیں. اب ریسنٹ جو کمپوننٹ ہے وہ میں نے آتے ہی جو شامل کروایا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ کا جو ویژن تھا خان صاحب کا بھی اور سردار تنویر الیاس کا, وہ ٹورزم ہے. تو ٹورزم میں خواتین کو کیسے ہم نے انگلف کرنا ہے, تو اس کے لیے میں نے پھر یہ کہا ہے کہ ہم ہوٹل مینجمنٹ اور جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے جس میں ٹکٹنگ ہے, جس میں ٹریول ایجنسی ہے, اس کی تربیت بھی خواتین کو دیں, آپریٹر کی, تاکہ وہ یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے اور مطلب کسی نہ کسی ایجنسی میں اپنا اگر بزنس کوئی کھولتی ہیں, کوئی اپنا ریسٹ ہاؤس بناتی ہیں, کوئی اپنا ہوٹل کیفیٹیریا اسٹارٹ کرتی ہیں, تو اس کے لیے کیا کوئی فنڈنگ وغیرہ بھی جو ہے وہ بالکل اس پہلے ٹرین کریں گے, اور پھر یہ جو ہمیں 30 کروڑ کا جو ہمیں بجٹ ایکسکلوسیولی وومن کا لیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ مرد حضرات سے معذرت کے ساتھ خواتین کو سمجھا جاتا ہے کچھ زیادہ محتاط ہیں اور ٹائم پہ قرضہ بھی واپس کریں گی, تو ہمیں امید ہے کہ خواتین جو ہے وہ بہتر انٹرپرینیورشپ میں آگے آئیں گی. اور آپ بھی اگر وہ مردوں کے سائے سے نکلی تو نہیں, سائے سے نہیں, دیکھیں آپ سائے سے میری مراد یہ ہے کہ مردوں نے اگر کہا کہ نہیں یہ آپ کا نام استعمال ہو گیا, اب یہ پیسے ہمیں دے دو, یہ تو پھر خواتین کو, جب انسان کہتے ہیں نا کہ خدا نے کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک اس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. جو خواتین کی عادت ہے بے عزت ہونے کی وہ تو ایسی رہیں گی, ٹھیک ہے نا. جن کے اندر یہ گٹس ہیں کہ میں نے ایک چیز کو فیس کرنا ہے اور میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بناؤں گی اور پاورفل بناؤں گی, وہ تو ایسی بات نہیں سنیں گی. جو جن میں ایجوکیشن ہوگی, جن میں اویئرنیس ہوگی, جن میں فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوگی, جن میں انٹیلیجنس ہوگی, وہ کدھر سنیں گی آج کے دور میں. یہ کسی سبزی بحث جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ مینورٹی بیٹھی ہے تو بحث جو مرد کے لیے دونوں خواتین نے ہمیں جو ہے وہ ڈومینیٹ کر لی ہے. تو آن لائٹر نوٹ جاتے جاتے میں یہ جو ہے وہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو کوئی پیغام بھی دیں, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور ہماری یوتھ میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور میں نے دیکھا ہے سونیا کہ ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ جو چپڑاسی بننا پسند کرتے ہیں ایم اے ہونے کے باوجود, کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ان کو آپشن ملی ہے. وہ 5 لاکھ کا قرضہ لیں, وہ 10 لاکھ کا قرضہ لیں, لیکن وہ جینون ہو, اس پہ وہ اپنا کاروبار اسٹیبلش کریں, کوئی چھوٹا سا ہوٹل بنائیں, کوئی اپنا جو بھی جس قسم کا بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ لائف میں اگر آپ یہ سوچتے رہیں کہ اب میری اتنی عمر ہو گئی ہے, میں نے پہلے کچھ نہیں کیا تو میں اب صرف موت کا انتظار کروں, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. آج اگر آپ کی ایج 60 سال بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آگے 20 ایئرز ایج ہے یا کتنی ہے, تو آپ اس ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. خواتین کے لیے بھی میں کہتی ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس سے پہلے آپ نے کوئی کام نہیں کیا, آج آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, آپ اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکتی ہیں, آپ اپنے بزنس میں آ سکتی ہیں, آپ اپنے گھر میں ہی رہ کے اپنے 2 کمرے اسپیئر کر کے ٹورزم کی طرف جا سکتی ہیں, اپنے ہوٹل کو گھر سے ہی مینیج کر سکتی ہیں, اپنے کچن سے ان 2 کمروں کو بریک فاسٹ دے کے آپ اپنے گھر کی ارننگ کو بڑھا سکتی ہیں. تو کوئی کام کرنے کے لیے اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کو جب بھی لگے کہ میں زندگی میں کچھ نہ کچھ ہر پل جئیں اور اپنے جو زندگی ہے وہ مرنے سے پہلے ہی موت کا انتظار نہ کریں.
بلکہ اپنے آخری وقت تک بھی اپنے آپ کو بزی رکھیں، اپنے آپ کو شہری ایک کارآمد اور ایک معاشرے کا بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی ویلیوبل ایسٹ ہو. اور جی یہ تھی ہمارے ساتھ پروفیسر تقدیس جیلانی صاحبہ، اور ان پہ بات ہوئی ڈفرینٹ ایشوز پہ جن میں فوکس تھا ہمارا خواتین پہ، اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنی ذات کو پریفر کرنا ہوگا اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے دیجیے اجازت، نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کی دوبارہ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.